ایٹ نمبر 9 وعلی اللہ، اور اللہ پہ ہے، یعنی کہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ پہ ہے قصد السبیل، السبیل راستہ، قصد سیدھا، اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ۔ ومنہا جائر، یہ من تمیزیہ ہے، اور اس میں سے کوئی جائر ٹیڑھا ہے، ولو، اور اگر شاء وہ چاہتا، کون؟ اللہ تعالی، لا البتہ، ہدا وہ ہدایت دیتا، کم تمہیں، اجمعین سب کے سب کو۔ اس ایت میں اللہ نے پہلے نمبر پہ یہ بیان کیا کہ سیدھا راستہ بیان کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ اللہ نے اس کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، مثال کے طور پہ تورات، انجیل، زبور۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث مقرر کیے، کون؟ علماء۔ تو اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ دکھا دیا، توحید کا راستہ، جنت کا راستہ، لوگوں تک پیغام پہنچ گیا کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا واجب ہے اور ان پہ ایمان لائے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بتا دیا گیا کن کن اعمال پہ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ بتا دیا گیا جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کن کن گناہوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ تو وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بیان کر دینا، اور اللہ نے بیان کیا۔ ومنہا جائر، اور ان راستوں میں سے کئی راستے ٹیڑھے ہیں، وہ جنت میں لے جانے والے راستے نہیں ہیں۔ کئی ایسے ادیان ہیں، کئی ایسے مذاہب ہیں جو گمراہی پہ مبنی ہیں، جو کفر و شرک پہ مبنی ہیں، جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں، سیدھے راستے سے بالکل مختلف ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا البتہ تم سب کو ہدایت دیتا۔ اچھا، ایت کا شروع کا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانا، اس کی طرف رہنمائی کرنا، اس کی جانب ہدایت دینا اپنے ذمے لے لیا ہے، اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتا تم کو ہدایت دیتا۔ تو یہاں پہ دو مختلف قسم کی ہدایتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد، اور دوسری ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بتا دینا کہ یہ ہے جنت میں جانے والا راستہ، وہ اللہ نے بتایا، بار بار بتایا۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو پکڑ کر اس راستے پہ کھڑا کر دینا اور چلا دینا، توحید کو اس کے دل میں داخل کر دینا، ایمان لانے کی توفیق دے دینا۔ یہ ہدایت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ ہدایت ارشاد بھی دی اور ہدایت توفیق بھی دی، اور اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ، اے اللہ اس ہدایت پہ قائم رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سوال جاری و ساری رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب، ان کے بہت احسانات ہیں نبی علیہ السلام پہ، لیکن ہدایت توفیق سے محروم رہے، حتیٰ کہ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی علیہ السلام، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ تذکرہ کس ہدایت کا ہو رہا ہے؟ ہدایت توفیق کا۔ جہاں تک تعلق ہے ہدایت ارشاد کا، رہنمائی کر دینا، راستہ دکھا دینا، تو اس ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے علیہم السلام۔ تو اس معنی میں اللہ کے نبی بھی ہادی تھے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو آپ بھی ہادی تھے، راستہ دکھانے والے، لیکن آپ ہادی نہیں تھے، یعنی کہ دل میں ایمان داخل کر دینا یہ آپ کا اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کا اختیار تھا۔
تو اس آیت میں دونوں طرح کی ہدایت کا تذکرہ ہے. پہلے حصے میں کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، کہ اللہ کے ذمے ہے ہدایت ارشاد، رہنمائی کر دینا. اور آخری حصے میں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت توفیق. اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ ہدایت توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم نعوذ باللہ کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے. یہ ایسے نہیں جیسے کوئی اندھا لوگوں میں کیا تقسیم کر رہا ہو، ریوڑیاں، ٹافیاں. نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، اس کی تقسیم کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہے.